الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا نعاسا. جی جلالین شریف کا صفحہ نمبر 62 ہے. آیت نمبر کون سی ہے بھائی؟ 162. چلو جو بھی ہو، بہرحال کل کی ایک آیت کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، بتا رہے تھے نا، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ہو گیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم مِّنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا مَا أَصَابَكُم مِّنَ الْقَتْلِ الْهَزِيمَةِ، تاکہ نہ ہو. یہ لِكَيْ لَا جو ہے نا دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے. لِكَيْ لَا کسی سے متعلق ہو سکتا ہے؟ ہاں. اگر لِكَيْ لَا عَفَا سے متعلق ہو تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُم بول کے اوپر 2-3 لائن اوپر دیکھیے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُم، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تو اس وقت جو ہے لا کو پڑھا جائے گا تاکہ نہ ہو. تاکہ نہ ہو مطلب یہ کہ تمہیں غم نہ ہو. اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے معاف کر دیا تاکہ تم کو اب کوئی غم نہ ہو، جو کچھ ہو گیا بھول جاؤ، یہ مطلب ہے. یا اصابکم کے ساتھ بھی متعلق ہے. اصابکم کا ہے، یہ بالکل قریب ہے. واللہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراکم فاصابکم غما، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو غم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے تم کو غم دے دیا، یعنی ایک طرح کی یہ ہلکی سی جو تنبیہ ہے نا، ہلکی سی تنبیہ ہے. تو اس تنبیہ کی وجہ سے غم تم کو پیدا ہو بولا جائے گا. کیا بولا جائے گا؟ تو اس وقت لا جو ہے زائد رہے گا. لِتَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَتَرْتَجْمَ لِكَيْ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں غم ہو جائے جو اس پر جو تم سے چھوٹ گیا ہے. جو تم سے چھوٹ گیا، کیا چھوٹ گیا؟ مال غنیمت چھوٹ گیا ہے. اور جو تم کو پہنچا ہے، یعنی قتل وغیرہ، قتل زخم وغیرہ جو پہنچے ہیں، اس پر تم کو جو ہے کیا ہو؟ غم ہو. اگر اصابکم سے متعلق ہو تو. اگر کس سے متعلق ہے؟ عفا عنکم سے متعلق ہے تو لا دونوں جگہ پڑھا جائے گا. دونوں جگہ لا جو ہے زائد نہیں رہے گا، بلکہ معنی ظاہری کے اعتبار سے رہے گا. تو اس وقت یہ ترجمہ ہوگا کہ اب اللہ نے معاف کر دیا تاکہ تم جو کچھ تم سے فوت ہوا ہے اس کا غم مت کرو، جو کچھ تم کو مصیبت پہنچی ہے اس پر غم مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو جاتا ہے. آگے دیکھیں، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. جی اب اگلی آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 144 154 آیت نمبر 154. ٹھیک ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، غزوہ احد کے ہی حالات کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا تم پر اس غم کے بعد امن. اس غم کے بعد کیا اتارا؟ امن اتارا. امن کیا تھا؟ امنتن بول کر امنن مراد ہے. امنہ بولو امن بولو ایک ہی بات ہے. نعاسن، وہ امن کیا تھا معلوم ہے؟ اونگ تھی. اونگ کیا تھا وہ امن؟ اونگ. ذرا جاؤ سامنے. یغشا، جو چھا جا رہی تھی. یغشا بھی بول سکتے ہو اس کو، تغشا بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ اگر مؤنث حقیقی نہ ہو، مؤنث حقیقی نہ ہو تو فعل جو ہے مذکر بھی لا سکتے ہیں، تو اس لیے یغشا استعمال ہوتا ہے. اگر مؤنث حقیقی مان لیے تو تغشا مؤنث کے اعتبار سے، یا اور تا کے ساتھ. طائفۃ منکم، وہ اونگ چھا رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کے اوپر. وہم المومنون، اور وہ مومن تھے. یعنی جنگ کے میدان میں زخم خوردہ ہیں، کئی لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امن ایسا نازل فرمایا کہ اونگ آ رہی تھی. سب کیا کر رہے تھے؟ اونگ رہے تھے. فکانوا یمیدون تحت الجحف، تو وہ جو ہے جھونکے مار رہے تھے ڈھالوں کے نیچے. جحفہ جحف ڈھال، ڈھالوں کے نیچے. اماد یمیدو، کیا کر رہے تھے بھائی؟ یمیلون من النعاس بولتے ہیں اس کو. جحف بفتحتین، جحف نے جحف پڑھیں گے، جمع جحفہ ڈھال. تحت الجحفی، سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو ڈھالوں کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ وہ اونگ سے جھونکے مار رہے تھے. آیا سمجھ میں؟ وَتَسْقُطُ السُّيُوفُ مِنْهُمْ، اور تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر رہی تھی. تلواریں گر رہی میدان جنگ میں. سوچ نہیں سکتے کتنا زبردست ایمان تھا ان لوگوں کا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر امن اتار دیا تھا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ اس کو
ان کی جانوں کی پڑی تھی. اہم یہم، اہمام نے کسی چیز کو اہمیت دینا، ان کو اہمیت دے رہی تھی ان کی جانیں، یا ان کو غم میں مبتلا کر رہی تھی ان کی جانیں، ان کی جانیں ان کو غم میں مبتلا کر رہے تھے. اہم کے تو معنی اہمیت دینا ہے، اسی طرح ہم کے معنی غم کے بھی آتے ہیں، غم کے بھی آتے ہیں. تو یہاں پر دو بھی مفہوم ہو سکتا ہے. تو ان کو اپنے جانوں کی اہمیت تھی بول سکتے. کیا بولتے ہیں؟ ای حملتهم علی الہم فلا رغبت لو الا نجاتها دون نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، یعنی ان کو ابھارا تھا اہمیت پر یا غم پر. کن کو؟ ان کو ابھارا تھا اہمیت پر کس نے؟ ان کی اپنی جانوں نے. یعنی منافقین کا یہ حال تھا کہ ان کو بس اپنے جانوں کی فکر لگی تھی، اپنے جانوں کی ہی فکر پڑی تھی. فلا رغبت لهم الا نجاتها، تو ان کو کوئی رغبت نہیں تھی مگر اپنی نجات کی. ان کو کوئی رغبت نہیں تھی اپنی نجات کی، یعنی وہ اہمیت دے رہے تھے صرف اپنی جانوں کی. دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں. فلم یناموا، تو وہ نہیں سو سکے. وہ ہم المنافقون، اور وہ کون تھے بھائی؟ منافق تھے جو نہیں سو رہے تھے. یظنون باللہ ظنا غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ ایسا گمان جو حق نہیں تھا، جو غیر الحق، تو غیر الظن الحق، ایسا گمان جو حق نہیں تھا. ظن، ظن الجاہلیتی، ظن بول کر کظن الجاہلیت مراد دیا گیا، جاہلیت کے گمان کی طرح. حیث اعتقدوا، اس حیثیت سے کہ وہ اعتقاد رکھ رہے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل او لا ينصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یا آپ کی مدد نہیں ہوگی. اس طرح کا اعتقاد رکھنے والے کون تھے بھائی؟ وہ منافق تھے. یقولون، وہ کہتے تھے، حل ما لنا من الامر، حل کا معنی نہیں کہ ہے یہاں پہ، نہیں ہے ہمارے لیے امر میں سے، نہیں ہے ہمارے لیے امر میں سے، یعنی اس مدد سے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. وعدنا، یعنی وہ مدد جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ہم پر نہیں ہے. من، یہ من جو ہے زائدہ ہے. شیء، کیا ترجمہ ہوتا پورا مفہوم؟ ما لنا من الامر من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے امر میں سے کچھ بھی، یعنی جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں سے کچھ بھی ہم کو نہیں ملا. قل لهم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان الامر كله، بے شک امر پورے کا پورا. یہ نصب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تاکید کے طور پر، یا رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مبتدا ہے تو اس کی خبر للہ ہوتی ہے. ان الامر، بے شک امر، بے شک امر، کلہ للہ. تو یہ انا میں انا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ نصب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. نہیں نہیں، ان الامر کلہ للہ ہے جی، وہ کلہ اور کلہ، کلہ اور کلہ. تو تاکید کے ساتھ رہے تو کلہ ہو جاتا ہے، تاکید کے ساتھ رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کلہ ہو جاتا ہے. اور اگر رفع کے ساتھ رہے تو مبتدا بن جاتا ہے اور خبر اس کی جو ہے للہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ للہ. تو ان الامر، وہاں تک بات پوری. کلہ للہ الگ سے ہو جاتا، کلہ للہ الگ سے ہو جاتا. پھر ان الامر اگر کی خبر بھی ہونا پڑتا نا، تو اس وقت یہ پوری مل کے خبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. ای القضاء، یعنی فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پورے کا پورا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یخفون فی انفسہم، وہ منافق لوگ چھپا رہے تھے اپنی جانوں میں، ما لا یبدون یظہرون لک، یظہرون لک، جو کہ نہیں ظاہر کر رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے. بدا یبدو کے معنی ظاہر کرنا، یظہرون ظاہر کرنا، اظہر یظہر بھی ہوتا ہے ظاہر کرنا. لک، آپ کے لیے. یقولون، وہ کہتے تھے. یہ بیان ہے لما قبلہ، ما قبل کا. کیا ہے ما قبل؟ یخفون کا بیان ہے یقولون. یخفون کا بیان کیا ہے؟ یقولون. لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے امر میں سے کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہیں قتل کیے جاتے یہاں پر. کیا بول رہے تھے وہ لوگ؟ اگر ہماری بات سنی جاتی، اگر ہماری بات سنی جاتی تو آج ہمارا ایسا قتل نہ ہوتا. ای لو کان الاختیار الینا، اگر ہمارا اختیار ہوتا، لم نخرج، ہم نہیں نکلتے، فلم نقتل، ہم نہیں قتل کیے جاتے، ولکن اخرجنا کرہن، لیکن ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے، لیکن ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے. قل لهم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، وفیکم من کتب اللہ علیہ القتل، اور تم میں سے وہ لوگ بھی تھے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کو لکھ دیا، تو لا بارز، وہ لوگ ظاہر ہو جاتے، خرج، نکل جاتے. الذین کتب قضی علیہم القتل،
وہ لوگ نکل جاتے جن پر قتل کا فیصلہ کر دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے یعنی فیصلہ کر دیا گیا ان پر قتل کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے اور قتل کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا تو اپنے گھروں سے باہر نکل کے آ کے میدان جنگ میں گر جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو نکلنے کی وجہ سے قتل ہوئے ایسی بات نہیں ہے، جو فیصلہ ہوا ہے وہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، الی مضاجعہم تو نکل جاتے وہ ان کے خوابگاہوں کی طرف۔ مضاجع اصل میں لیٹنے کی جگہ، یا مضاجع سے مراد قتل گاہیں، قتل کیے جانے کی جگہیں۔ مصارعہم اپنی قتل کی جگہوں پر، مصارع مصرع جہاں پر جو ہے قتل کیا جاتا ہے، اپنے قتل گاہوں کی طرف۔ سمجھ میں آ گیا؟ فیقتلوا تو وہ قتل کیے جاتے۔ تو ولم ینجہم قعودہم اور ان کو نجات نہیں دیتا ان کا بیٹھنا، اور ان کو نجات نہیں دیتا ان کا بیٹھنا۔ لأن قضاء تعالیٰ کائن لا محالہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے لا محالہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے لا محالہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وفعل ما فعل بأحد اور کیا جاتا ویسا ہی جو کیا گیا ہے، اچھا مجھول پڑھیں گے تو وفعل ما فعل بأحد اور کیا جاتا وہ جو کیا گیا ہے احد میں، کیا جاتا وہ جو کیا گیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ قتل کا فیصلہ ہوتا تو وہ لوگ اگر نہیں بھی چلتے تب بھی اپنے بستروں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قتل گاہوں کی طرف کو لے کر آ جاتے۔ لیبتلیٰ تاکہ آزمائے، یختبر اللہ تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ما فی صدورکم اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، قلوبکم من الاخلاص والنفاق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مصیبتیں کیوں ڈالی؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نفاق ہے۔ ولیمحص اور چھانٹ دے، ممیز کر دے، جدا کر دے، ما فی قلوبکم جو کہ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے اس کو جدا کر دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے حال کو۔ بما فی القلوب جو دلوں میں ہے، لا یخفی علیہ شیء اس پر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَبْتَلَى لِيَظْهَرَ لِلنَّاسِ اور وہ آزماتا ہے تاکہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے سینوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے معلوم کرنے کے لیے یہ سب آزمانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ کون منافق ہے کون جو ہے مومن ہے۔ ان الذین تولوا بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے ہیں تم میں سے قتال سے، یوم التقى الجمعان دو جماعتوں کے بھڑنے کے وقت میں۔ کون دو جماعتیں تھی؟ وہ جمع المسلمین و جمع الکافرین بأحد، مسلمانوں کی جماعتیں اور کافروں کی جماعتیں احد کے میدان سے۔ وهم المسلمون الا 12 رجلا اور وہ مسلمان تھے مگر 12 افراد، یہ 12 افراد کے علاوہ بقیہ سب پلٹ گئے تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم تھے اور نہیں پلٹے تھے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کتنے تھے بھائی؟ 14 تھے، 7 مہاجر تھے اور 7 انصار میں سے تھے۔ مہاجرین میں ابو بکر، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، اور انصار میں سے جو ہے خباب بن المنذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سما و سہل بن حنیف و اسید بن حضیر، سعد بن معاذ۔ اور یہاں پر 14 کا لفظ آیا ہے، یہاں پر حاشیے میں 14 کا لفظ آیا ہے، اور مفسر علام جو ہے کیا کہتے ہیں 12 کا۔ جب مسلسل تیریں پڑ رہی تھی، کافروں کے نرغے میں جو ہے مسلمان ایک دم جو ہے محصور ہو چکے تھے، اس وقت سب سے زیادہ جو ہے جانصاری کا ثبوت کس نے پیش کیا تھا؟ ابو دجانہ نے۔ کس نے پیش کیا تھا بھائی؟ ابو دجانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر وہ ٹھہر گئے تھے، ہے نا واقعہ وہ۔ تو اس طرح پر جو سب مسلمان جو ہے پلٹ کر بھاگ رہے تھے، یہ سوائے 12 یا 14 افراد کے، سوائے 12 اور 14 افراد کے سب ڈھال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ٹھہرے ہوئے تھے، بقیہ لوگ جو ہے بھاگ رہے تھے۔ اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما استظلهم الشیطان ان کو پھسلا دیا تھا، ان کو پھسلا دیا، ان 12 افراد کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کیا کر دیا تھا؟ پھسلا دیا تھا شیطان نے، بوسوستی ببعض ما کسبوا اس وسوسے کی وجہ سے جو انہوں نے شیطان نے اس بعض کی وجہ سے، یعنی اس بعض وسوسے کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا، من الذنوب جو غلطی ان سے ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ کیا وسوسہ؟ کہ جو خبر اڑا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شہادت ہو چکی ہے، اس پر جو ہے لوگ کیا کرے ہیں؟ گھبرا گئے، ڈر گئے اور بھاگنا شروع کر دیے تھے۔ اور وہ غلطی کیا ہو گئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت،
یعنی درے پر جو ٹھہرائے گئے تھے لوگ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر دی، خلاف ورزی کر دی، تو اس کی وجہ سے جو تھوڑا نقصان ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں میں افواہ پھیلا دی گئی، یہ مطلب۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بس یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ کن کو؟ جو لوگ پلٹ کر بھاگ گئے تھے، شیطانی وسوسہ وغیرہ ہو گیا، انسانوں کو کچھ ہوتا نا بھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو اب ہم نہیں بول سکتے ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے یا انہوں نے غلطی کی ہے، اب ہم نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ان اللہ غفور للمؤمنین حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے مومنین کو، اور حلیم ہے۔ لا يعجل علی العصاة، عاصی کی جمع عصاة، وہ جلدی نہیں کرتا ہے گنہگاروں پر۔ اگر گنہگاروں پر جلدی ہوتی تو ہم لوگ یہاں بیٹھی نہیں۔ ہاں، تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے مومنین کے لیے، اور حلم والا ہے۔ حلم والا ہے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں کرنے والا۔ لا يعجل علی العصاة، گنہگاروں پر جلدی بازی نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کفر کرنے والے سے مراد کون ہے؟ منافقین ہیں۔ منافقین بھی کافر سے نہیں ہیں، کافر ہیں۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے بھائیوں کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، اذا ضربوا، جبکہ وہ لوگ چلے تھے، سافروا فی الارض، جب وہ لوگ چلے زمین میں، فماتوا، پھر وہ مر گئے، یعنی درمیان میں انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، جا کے جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے انتقال کر گئے۔ او کانوا غزا، یا وہ لوگ جو ہے غازی تھے، یعنی جنگ باز سے جنگ لڑے تھے، فقتلوا، پھر وہ کیا ہوئے؟ قتل کر دیے گئے۔ تو ان کے بارے میں منافقین نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا كقولهم، اے مسلمانوں تم مت کہو ان کے قول کی طرح، تم مت کہو ان کے قول کی طرح۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْقَوْلَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس قول کو ان کے امر کے انجام میں حسرت ان کے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اس معاملے کے انجام میں ان کے دلوں میں حسرت بنا دے گا، یعنی وقتی طور پر تو جو ہے وہ لوگ اس طرح پر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انجام کے طور پر ان کے دلوں کی حسرت بنے ہی رہے گی۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ان کا یہ بولنا بالکل سراسر غلط ہے۔ فلا یمنع عن الموت قعود، تو نہیں مرتا ہے، نہیں روکتا ہے موت سے بیٹھے رہنا، نہیں روکتا ہے موت سے بیٹھے رہنا۔ واللہ بما یعملون تعملون، دونوں پڑھا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو لوگ وہ کر رہے ہیں یا جو لوگ تم کر رہے ہو، تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی دیکھنے والا ہے۔ فیجازیکم بھی، دیکھنے والا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تم کو بدلہ دے گا۔ وَلَئِن، یہ لام قسمیہ ہے، ان کا ترجمہ ہوگا اگر، لام قسم، قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں، او متم، یا تم مر گئے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے یا چلتے چلتے راستے میں ہی مر گئے۔ یہ متم جو ہے نا میم کے ضمے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، میم کے کسرے کے ساتھ بھی۔ میم ماتا یموتو و یماتو، ماتا یموتو باب نصرہ سے، ماتا یماتو باب سمیہ سے، مویتا یم وتو تھا، کیا تھا؟ ماتا یماتو، دونوں ہی پڑھا جاتا ہے، بول رہے ہیں ای اتاکم الموت فیہ، یعنی موت اس میں تمہارے پاس آئے۔ لمغفرۃ کائنۃ من اللہ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو مغفرت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، لذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے تمہارے گناہوں کی، ورحمۃ منہ لکم، اور رحمت ہوتی ہے اس کی جانب سے تمہارے لیے، علی ذالک، اس پر۔ واللام ومدخولها جواب القسم، یہ لام اور اس کا مدخول جو ہے نا، لام اور لام کے بعد والا پورا، یہ جواب قسم ہے۔ لئن میں جو لام قسمیہ ہے نا اس کا جواب قسم کیا ہے؟ یہ ہے لمغفرۃ من اللہ، یعنی اگر ایسا ہو تو یقیناً تم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْفِعْلِ مُبْتَدَأٌ خَبْرُهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ فعل کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے مبتدا ہے اور اس کی خبر خیر مما یجمعون ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مغفرت بھی ہوگی اور یہ مغفرت اور رحمت تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ کیا ترجمہ ہوگا اس وقت؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر تم قتل کر دیے جاؤ گے راستے میں یا موت آ جائے گی تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور یہ مغفرت اور رحمت تمہارے لیے بہتر ہوگی، ایسا۔ تو یہ جو ہے لام قسم کا جواب قسم بھی ہے اور ساتھ میں مبتدا ہے اور اس کی خبر خیر مما یجمعون ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ خیر مما یجمعون من الدنیا، یعنی اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا سے۔
یجمعون بھی ہے اور تجمعون بھی استعمال ہوا ہے. اس کے ساتھ اور ایک لام قسم ہے. دیکھیے ولئن یہاں پر بھی لام قسمیہ ہے. ولئن متم یہاں پہ بھی متم میں دو وجہ ہیں. متم 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 اور متم دونوں پڑھا گیا ہے جیسا کہ اوپر پڑھا گیا تھا. او قتلتم فی الجہاد یا تم قتل کر دیے گئے جہاد میں یا اس کے علاوہ میں. لا الہ اللہ یقیناً اللہ کی طرف. لا الہ اللہ نہیں ہے وہ سمجھے گا. لا الہ اللہ ہے الف نہیں پڑھا جاتا. آپ لوگوں تو حافظ معلوم نا. اللہ یقیناً اللہ کی طرف. لا الہ غیری اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں. تحشرون فی الآخرۃ تم کو جمع کیا جائے گا آخرت میں. یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو کہاں جمع کیے جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے کسی اور کے پاس نہیں. فیجازیکم تو وہ تم کو بدلہ دے گا. فبما تو جو یہ ما زائدہ ہے تو اللہ کی رحمت سے کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ صرف ما زائدہ اگر ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے. لنتا آپ نرم ہیں. آپ نرم ہیں یا محمد لہم آپ نرم ہیں ان کے لیے. ای سہولت اخلاقوں کا کہ آپ کی اخلاق بہت نرم ہے. آپ نرم ہے مطلب اخلاق نرم ہے. اذ خالفو کا جبکہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے. یعنی صحابہ میں سے بہت ساروں نے آپ سے جو آپ نے جو کہا تھا اس کے خلاف کیا ہے پھر بھی آپ نے ان پر کافی نرمی کی ہے. ولو کنت فظا اور اگر ہوتے آپ سخت. سیئ الخلق اخلاق میں برے. غلیظ القلب دلوں کے سخت. یہ فظن کے معنی تندخو مزاج کے گرم. مزاج کے گرم دل کے سخت. جافین ظلم کرنے والا لفظ ترجمہ. سخت دل کو جافی بولتے ہیں. سخت دل والے کیا بولتے ہیں؟ جافی. فاغلظت لهم پھر آپ ان پر کیا کرتے؟ سختی کرتے. اگر آپ ہوتے تندخو سخت دل اور پھر سختی کرتے ان پر. کیا ترجمہ ہے پورا؟ اگر آپ ہوتے ان پر سختی کرتے لنفضوا تو وہ لوگ چلے جاتے. لنفضوا لوگ چلے جاتے. تفرقوا من حولک وہ جدا ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو مزاج میں کافی نرمی رہنا پڑتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لیڈروں میں سب سے بڑی ہستی ہے نہیں ہے دنیا کے لیڈر یا جو دین کی کوئی بھی بڑا سے بڑا لیڈر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے جو ہے ایک پرکار تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ آپ کے اندر اخلاق کی خوبی اور نرم دلی اتنی زیادہ ہے کہ ذریعے اگر سختی آپ فرماتے تو وہ لوگ چلے آتے تھے. فاعف عنہم آپ ان کو معاف کر دیجئے. تجاوز عنہم ان کو کیا کر دو؟ ان کو تجاوز کر دو. آگے بڑھ جاؤ چھوڑ دو جو غلطی ہو گئی ان سے اس کو چھوڑ دو. ان سے تجاوز کرو. ما اتوہ جو کچھ وہ جس کی طرف وہ آئے ہیں. احتشام کیا مطلب جس کی طرف وہ آئے ہیں بولے تو جو ان سے غلطی ہوئی ہے جو ان سے غلطی ہوئی اس کو آپ چھوڑ دو. واستغفر لهم اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو یعنی ان کی گناہوں کی مغفرت مانگو. حتی اغفر لهم حتیٰ کہ میں ان کو بخش دوں. کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وشاورهم اور ان سے مشورہ لو یعنی استخرج آراءهم ان کی رائےوں کو طلب کرو. ان کی رائےوں کو طلب کرو. ان کی رائےوں کو نکالو یعنی طلب کرو. فی الامر معاملے میں. ای شانی کا یعنی آپ کے کام میں. من الحرب وغیرہ جنگ کے بارے میں ہو یا اس کے علاوہ آپ کیا کریے مشورے ان سے لیتے رہیے جنگ کے معاملات میں بھی اور اس کے علاوہ کے معاملات میں بھی. تطیبا لقلوبہم ولیستن بک آپ کے دلوں کے لیے ان کے دلوں کے لیے تطیب کے طور پر یعنی ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے. ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ سنت ہے آپ کے لیے. یہ سنت ہے آپ کے لیے کیا؟ ان کے دلوں کو خوش کرنا اور ان سے مشورہ لینا. وکان صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاورۃ لهم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ مشاورت فرمایا کرتے تھے. آپ کے لیے لازم نہیں ہے. آپ کے لیے لازم نہیں ہے. آپ کے لیے مسنون. سمجھ میں آ گیا نا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں. ای علی امضاء ما تريد بعد المشاورۃ یعنی اس چیز کے کرنے پر جو آپ چاہتے ہو مشورے کے بعد. مشورے کے بعد جو آپ کا ارادہ ہے اس ارادے کے کرنے کا آپ پختہ عزم کر لیں. فتوکل علی اللہ تو بھروسہ کریے اللہ پر. ثق بہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. لا بالمشاورۃ مشاورت پر نہیں. انہوں نے جو مشورہ دیا ہے اسی پر بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یحب المتوکلین علیہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اس پر بھروسہ کرنے والوں. ان ینصرکم اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا اللہ
युइनकुम अला अदुविकुम, अगर तुम्हारी इआनत करेगा तुम्हारे दुश्मन के मुकाबले में, कयौम बद्र, अब यहाँ से बदर का वाक़या फिर जिक्र किया जा रहा है, उहद से फिर बदर का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी वहाँ पर नुसरत हुई थी नहीं थी। फला गालिब लकुम, तो कोई तुम्हारे ऊपर गलबा नहीं पाएगा। वहीं यखजुलकुम, और अगर तुमको अल्लाह ताला जलील करेगा, क्या मतलब जलील करेगा, यतरुक नसरकुम, अगर छोड़ देगा तुम्हारी मदद, कयौमी उहुदिन, जैसा कि उहुद के दिन हुआ था, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, तो कौन है वो ज़ात जो है तुम्हारी मदद करे उसके बाद, यानी उसकी मदद को छोड़ने के बाद, बादा खुज़लानिही, ऐ ला नासिर लकुम, यानी कोई नहीं है तुम्हारे लिए मदद करने वाला, वअलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, ला गैरिही, न कि उसके अलावा पर, फलियतवक्कल लियथिक अल मुमिनून, चाहिए कि भरोसा करें, यानी भरोसा करें, तवक्कुल करें यानी भरोसा करें मोमिन। इसके बाद जो ग़ज़वे बदर ही का एक वाक़या है, वनज़ल लम्मा फ़ुक़िदत क़तीफ़तु हमरा, सुर्ख चादर खो गई थी, फ़ुक़िदत क़तीफ़तु हमरा में तो सुर्ख चादर खो गई थी बदर के दिन। फ़क़ाल बादुन्नास, तो बाद लोगों ने कहा, लअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ज़हा, शायद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ले लिए हों, शायद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लिए हों। पूरा जितना माल जमा होता है मैदान ग़ज़वे से, समझ में, जंगबाजों से जो वसूल किया जाता है ना भाई, शिकस्त खुर्दा जो है हारी हुई कौम से, काफिरों से, उसको क्या करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है बाज़ाब्ता शरई जो कानूनी तरीक़ेकार है सूरह अनफाल के हुक्म के मुताबिक तकसीम किया जाता है। तो उस तकसीम करने में एक लाल चादर थी जो हासिल हुई थी, वो नजर नहीं आ रही थी, तो बाद लोगों ने कहा कि शायद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लिए हों। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कान यंबग़ी लिनबिय्यिन अन यग़ुल, और नहीं है यानी मुनासिब नहीं है किसी नबी के लिए कि वो गुलूल करे। गुलूल करे मतलब खियानत करे, मैदान जंग से किसी चीज को उठा लेना गुलूल कहलाता है। क्या मतलब, खियानत करना। यगुल यखून फिल गनीमती, यानी माले गनीमत में खियानत करे। फला तज़ुन्नु बिही ज़ालिका, तो तुम गुमान मत करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका। वो फी क़िराअतिन बिल बिना लिल मफ़ऊल, और क़िराअत में युगल है, और क़िराअत में क्या है, युगल है, यानी किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उनके साथ गुलूल की निस्बत की जाए। उस वक्त तर्जुमा क्या होता है, उनकी तरफ गुलूल की निस्बत की जाए, यानी यूं कहा जाए कि उन्होंने क्या किया है भाई, ले लिया है माल गनीमत में से कुछ, माल गनीमत से लेने को बोलते हैं जी गुलूल, माल गनीमत में से फैसला होने से पहले ले लेने को क्या बोलते हैं, गुलूल बोलते हैं। तो बिल बिना इलल मफ़ऊल बड़े मजहूल इस्तेमाल हुआ है, युनसब इलल गुलूली, यानी किसी नबी के लिए ये नहीं है कि उनको गुलूल की तरफ निस्बत की जाए। वमन यगलुल, और जो आदमी गुलूल करता है यानी माल गनीमत में से ले लेता है, याती बिमा गल्ल यौमल क़ियामा, वो आता है उसके साथ जिसको उसने जो है गुलूल किया है क़ियामत के दिन, हामिलन लहू, उसको उठाते हुए, अला उनुक़ी, अपनी गर्दन पर। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, अल-गाली व गैरिही, हर नफ्स बोले तो जो गुलूल करने वाला है और उसके अलावा है, जज़ा मा कसबत, बदला जो कुछ उसने कमाया है, जो कुछ उसने किया है। वो हम ला युज़लमून शैअन, और वो कुछ भी जुल्म नहीं किए जाएंगे। अफ़मन इत्तबा रिज़वान अल्लाह, जो आदमी इत्तिबा करता है अल्लाह ताला की रजामंदी की, फ़अताअ वलम यग़ुल, वो इताअत करता है और गुलूल नहीं करता, कमन बाअ रजा बिसख़त मिन अल्लाह, क्या वो होता उस शख्स की तरह जो लौटता है, बाअ लौटा, रजा अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी को लेकर, उसकी मासियत करके और उससे जो है गुलूल करके। यानी तुम नबी की तरफ कैसी बात मंसूब कर रहे हो, हालांकि जो काम वो करता है ना वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, और नबियों से जो है ऐसी कोई हरकत हो ही नहीं सकती। वमअवाहु जहन्नम, और जो आदमी अल्लाह की नाराज़ी को लेट कर लौटता है उसका तो ठिकाना जहन्नम है। वो भी असल मसीरु हिया मरजिउ हिया, और क्या ही बुरा है ठिकाना, यानी वो लौटने की जगह, लाहुम, वो दोनों बराबर नहीं है, बोले ऐसा, वो बराबर नहीं, समझ में आ गया ना। हाँ, मर्जिउ हिया, ला तक बात पूरी हो गई। ला मतलब दोनों बराबर नहीं, यानी जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो और जो अल्लाह का फरमाबरदार है वो, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं, ला तक बात पूरी हो गई। हुम दरजातुन, वो दरजात है, यानी अस्हाबु दरजातिन, दरजात वाले हैं अल्लाह के पास। आई मुख्तलिफुल मनाजिल, यानी मंजिलों में मुख्तलिफ हैं। फलमन इत्तबा रिदवानहु, नहीं, फलिमन इत्तबा रिदवानहु अत्तवाबु वलिमन बाअ बिसखति अल-इक़ाबु, तो उस शख्स के लिए है जो इत्तिबा करे हैं
اور اس کی رضامندی اور ثواب، اس کی رضامندی اس شخص کے لیے جو اتباع کیا ہے اس کی رضامندی کا ثواب ہے. کیا ترجمہ ہے دیکھو، اس شخص کے لیے جو اتباع کرے اس کی رضامندی کا الثواب ثواب ہے، اس کے لیے ثواب ہے. وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ الْعِقَابُ، اور اس کے لیے جو لوٹے اس کی ناراضی کو لے کر کیا ہے، اس کے لیے عقاب ہے، سزا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. فَيُجَازِيهِمْ بِهِ، تو وہ اس کو بدلہ دے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے ہیں، انہی کی جانوں میں سے، یعنی عرب کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں. ای عربیا مثلہم، یعنی عربی ہیں انہی جیسے. لیفہموا عنہ، تاکہ عرب لوگ ان سے سمجھ سکیں. ویشرفوا بہ، اور ان سے جو ہے شرف حاصل کر سکیں. شرف حاصل کر سکیں مطلب عزت پا سکیں، سمجھ کر عمل کر کے عزت پا سکیں. لا ملکن ولا عجمیا، نہ وہ رسول جو ہے فرشتہ ہیں اور نہ غیر عرب ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر. اب کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتیں. اس کی آیتیں قرآن مجید کی آیتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یطہر من الذنوب، ان کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن کی. والحکمت، اور حکمت کی. کیا حکمت؟ وہ سنت ہے. وَإِن، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. کیا مطلب؟ ان نہ تھا، کیا تھا؟ اور بے شک وہ لوگ، ای انہم کانوا من قبل، وہ لوگ اس سے پہلے، قبل بعثہ، قبل بعثہ، ان کے بھیجنے سے پہلے کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. بین. اولما اصابتکم مصیبت، پھر غزوہ احد کا واقعہ پھر ذکر کیا جا رہا ہے. کیا جب تم کو پہنچی کوئی مصیبت، کیا دیکھو شروع میں آ حرف استفہام ہے، اس کو آگے سمجھنا پر. لما اصابتکم مصیبت، جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، کوئی مصیبت احد میں. بقتل 70 منکم، تم میں سے 70 افراد کے قتل کے ساتھ. قد اصبتم مثلیھا، یقیناً پہنچ چکی ہے، یقیناً پہنچا چکے ہیں تم اس کی دگنی. تم کیا کر چکے ہو؟ اس کے دگنا پہنچا چکے ہو. کب؟ بدر کے اندر 70 کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ 70 کو گرفتار بھی کر چکے ہو. 70 کو گرفتار بھی کر چکے ہو غزوہ بدر میں. احد میں کوئی گرفتار ہوئے کیا؟ مسلمان ایک بھی نہیں ہوا. جو قتل ہوئے شہید ہو گئے، لیکن بعد میں وہاں سے کافر لوگ کیا ہو گئے؟ پھر بھاگ گئے، نہیں بھاگ گئے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہنچا چکے ہو اس کے دگنا، 70 کے قتل کے ساتھ اور ان میں سے 70 کی گرفتاری کے ساتھ، قید کے ساتھ. قلتم، تو تم کہہ رہے ہو، متعجبین، تعجب کرتے ہوئے. انا، کہاں سے؟ من این لنا، کہاں سے آئی ہے ہمارے لیے؟ ھذا الخذلان، یہ رسوائی. ونحن مسلمون ورسول اللہ فینا، اور ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول ہم میں ہیں. تو شروع میں جو حرف استفہام آیا نا آ بول کر، تو یہ جملے اخیرہ محل استفہام انکاری ہے. یعنی جب تم کو جو مصیبت پہنچی تو تم یہ کہنے لگ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہمارے پاس؟ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ یعنی نہیں کہنا چاہیے یہ، کیونکہ اس سے پہلے تم نے اس سے بڑی مصیبت ان لوگوں کو پہنچا چکی نہیں پہنچا چکی ہے. غزوہ بدر کے اندر دگنی مصیبت تم دے چکے ہو نا. 70 کے قتل کے ساتھ ساتھ 70 کو گرفتار بھی کر چکے ہو، قید بھی کر چکے ہو. ٹھیک ہے، تو آخری جملہ محل استفہام انکاری ہے. قل لهم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بولے تو تمہارے اپنے جانوں کے پاس سے آئی، تمہارے اپنے کے پاس سے آئی. لأنکم ترکتم المرکز فخذلتم، اس لیے کہ تم نے مرکز کو چھوڑ دیا تو تم رسوا کر دیے گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ومنہ النصر، اور اسی میں سے مدد ہے. ومنعہ، اور اس کو روکنا بھی ہے، مدد کرنا بھی ہے، مدد کو روکنا بھی. وقد جازاکم بخلافکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو بدلہ دیا ہے تمہارے خلاف کی وجہ سے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تم کو پہنچی ہے اس دن جس دن کے دو جماعتیں بھڑ گئی تھی، احد کے میدان میں. فبإذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے. بإرادتہ، یعنی اس کے ارادے سے ہوا ہے. ولیعلم اللہ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے نا جی، تو علم ظہور کے ساتھ جان لے. اللہ کی جو چیز علم میں موجود ہے اسی کو ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھاتے ہوئے جاننا چاہتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو علم ظہور، اللہ تبارک و تعالیٰ علم ظہور کے ساتھ جاننا چاہتا ہے مومنین کو. حقاً،
سچے مومنین کو لے تو سچے مومن. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں. وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ اور وہ لوگ جب کہا گیا ہے ان سے لَمَّا انصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ جبکہ وہ لوگ قتال سے پلٹ گئے تھے تو ان لوگوں سے کچھ مسلمانوں نے کہا کیا کہا وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بن أُبَيْ وَأَصْحَابُهُ وہ عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ساتھی تھے. ان لوگوں سے مسلمانوں نے کہا کیا کہا تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ آ جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے. اب ادفعوا عنا القوم یا دفاع کرو ہماری جانب سے قوم کا بتکثیر سوادکم تمہارے مجمع کی کثرت کی وجہ سے اگرچہ کہ تم نہ لڑو. کیا مطلب ہے میدان جنگ میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں ایک لڑنے والے رہتے ہیں ایک جو شرکت کرنے والے رہتے ہیں جو پیچھے رہتے خالی مجمع خوب دکھانے کے واسطے. مگر مصیبت یہ رہتی کہ اگر وہ لوگ بھاگ گئے تو پورا جو ہے کیا کہتے ہیں غزوہ تتر بتر ہو جاتا ہے پورے مجاہدین جو ہے گھبرا جاتے ہیں. تو کم سے کم مسلمان ان کو یہ نصیحت کرے کہ بھائی تم اگر نہیں لڑتے نا تو سامنے نہ کرو پیچھے رہو ہم لوگ لڑیں گے تم لوگ کیا کرو پیچھے رہو بولے یہ ہے. قالوا تو انہوں نے کہا یعنی ان منافقین نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے ای نحس اگر ہم محسوس کرتے قتالا لاتبعناکم یہ لڑائی کو تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے. یعنی یہ قتال نہیں ہے یہ تو خودکشی ہے نعوذ باللہ. کیا کہنے لگا وہ خودکشی ہے قتال نہیں ہے. قال تعالی تکذیبا لهم اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان وہ لوگ اس دن زیادہ قریب تھے. سمجھ میں آ گیا ایمان کے بدلے میں کفر سے وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ان کے ایمان کے بدلے میں. یعنی وہ لوگ اس دن ان کے ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. اس دن ان کے ایمان سے زیادہ کیا تھے کفر کے قریب. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایمان کے تھوڑے قریب آتے ہیں ظاہری طور پر ایمان کے قریب تھے. اب جو ہے باطنی طور پر پہلے سے کافر ہیں لیکن ظاہر میں کیا تھے ایمان کے قریب تھے. اب ایسا چھٹلا کر جو ہے ظاہر میں بھی کفر کے قریب ہو گئے ہیں. وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان کے ایمان سے بما اظہروا من خذلانہم اس چیز کو جو انہوں نے ظاہر کر دیا ان کی رسوائی سے مومنین کے لیے. وکانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث ظاہری اور وہ لوگ اس سے پہلے قبل بولے تو قبل اقرب نہیں ہے وہ قبل اس سے پہلے اقرب الى الايمان کانوا اقرب بولیں گے وہ قریب تھے ایمان کی طرف من حیث ظاہری ظاہر کے حیثیت سے. یقولون بافواہہم وہ کہتے تھے اپنے منہوں سے ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں منہ سے کیا بولے یہ قتال نہیں تھا اس واسطے نہیں آئے بولے لیکن دل میں کیا تھا اگر وہ قتال رہتا تو بھی نہیں آتے تھے. لو علموا قتالا لم يتبعوكم اگر وہ قتال کو جانتے بھی ہوتے تب بھی نہیں آتے تھے. یہ تھا ان کے دلوں میں کسی بھی بہانے سے چھوٹنا تھا چھوٹ گئے ایسا. واللہ اعلم بما یکتمون من النفاق اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یعنی نفاق کو. الذین دوبارہ الذین آیا ہے یہ پہلے والا جو الذین ہے نا اسی کا بدل ہے بدل من الذین قبلہ اس سے پہلے کا جو الذین ہے اسی کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے. جو لوگ یعنی وہی منافقین قالوا لاخوانہم انہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے اپنے کون اپنے بھائی مسلمان دینی بھائی پھر دینی بھائیوں سے وقد قعدوا عن الجہاد جبکہ وہ خود بیٹھ چکے ہیں جہاد سے خود جہاد سے گھر میں بیٹھے اور بیٹھ کر دوسرے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں لو اطاعونا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے یعنی ہمارے ساتھ انہیں بیٹھے رہتے یعنی شہداء احد بھی ہماری اطاعت کرتے او اخواننا فی القعود یا جو ہے ہماری اطاعت کرتے ہمارے بھائی بیٹھنے رہنے میں ما قتلوا تو قتل نہیں ہوتے تو قتل نہیں کیے جاتے. قل لهم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدرؤوا تو دفاع کرو فدرؤوا مانے تو دور کرو ان انفسکم الموت تمہاری جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو. گھر میں رہے تو کیا موت نہیں آتی موت تو کیسے بھی آئے گی. اگر تم سچے ہو تو موت کو دور کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں سچے ہو کہ ان القعود ينجئ منه کہ بیٹھے رہنا موت سے نجات دیتا ہے. پھر یہاں سب سے آخر میں غزوہ احد کا جو نتیجہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. ان شہداء کے بارے میں جو ہے مردہ مت کہو کا حکم آ رہا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا اور تم ہرگز مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے بالتخفیف تخفیف کے ساتھ ہے یہاں پہ قتلوا والتشدید تشدید کے ساتھ بھی قتلوا جن کو خوب قتل کر دیا گیا ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس وقت یعنی کئی شہداء ہوئے ہیں ان کو مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یعنی اللہ کے دین کی وجہ سے. اللہ کے راستے میں کیا مطلب وجہ سے اس کی دین کی خاطر. امواتن کیا مت سمجھو مردے مت سمجھو بل ہم احیاء عند ربہم بلکہ وہ زندہ ہیں ان کے رب کے پاس. ارواحهم فی حواسل طیور
خضر تسرح فی الجنت، یہ حدیث شریف ہے، اس سے پہلے بھی تم لوگ غالباً پڑھ چکے ہو ریاض الصالحین میں، کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہیں گی، چرتی رہیں گی جنت میں. یعنی شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کچھ ہرے ہرے پرندے ہیں، ان پرندوں کے پوٹوں میں جو ہے ان روحوں کو منتقل فرمائے گا، اور وہ پرندے جو ہے پوری جنت میں پھرتے رہیں گے، جہاں چاہے وہاں پر کھاتے رہیں گے اور پانی پیتے رہیں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے. تو پرندے در حقیقت کیا ہیں؟ شہداء کی ارواح کو پرندوں کے اندر منتقل کی گئی، یہ مطلب حیث شاء، جہاں وہ چاہیں گے، کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یاکلون من ثمار الجنت، وہ لوگ کھاتے ہیں جنت کے پھلوں سے، فرحین، اس حال میں کہ وہ خوش ہیں، حال من ضمیر یرزقون، حال من ضمیر یرزقون، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، وہم یستبشرون، اور وہ خوشی مناتے ہیں، یفرحون، خوشی مناتے ہیں یعنی خوشخبری سناتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے والے، یعنی پیچھے آنے والوں کے لیے ابھی خوشخبری سناتے ہیں، من اخوانہم المؤمنین، ان کے مومن بھائیوں سے، ویبدل من الذین، یہ الذین کا بدل ہے ان، بان لا خوف علیہم، اس طور پر کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر، کوئی خوف نہیں ہے ان پر، الذین لم یلحقوا بہم، یعنی ان لوگوں پر جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، کہ وہ ان پر کوئی خوف نہ کریں، ولا هم يحزنون فی الآخرہ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے آخرت میں. المعنی یفرحون بامنہم وفرحہم، معنی یہ ہے کہ وہ ان کے امن اور ان کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، ویستبشرون، اور وہ خوشخبری سناتے ہیں، بنعمت، نعمت کی یعنی ثواب کی اللہ کے پاس سے، وہ فضل، اور فضل کی، ایک تو ہے نعمت اس کو بولتے ہیں ثواب، اور فضل معنی زیادتی ثواب، زیادتی ثواب، زیادت علیہم، اس پر زیادتی کی، وان، یہ فتح کے ساتھ نعمت پر عطف کیا جائے گا اور کسر کے ساتھ استیناف ہوگا، یعنی وان بھی ہے، ان اللہ بھی ہے، وان اللہ بھی پڑھا گیا ہے، ان اللہ بھی، اور ان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ من اللہ، یہاں سے علی نعمت، علی نعمت پر عطف کرنا پڑے گا، کہا علی نعمت، یستبشرون بنعمت، بنعمت پر عطف کیا جائے گا، یعنی خوشخبری سناتے ہیں اس بات کی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں ضائع کرتا ہے مومنین کے اجر کو. یہ کہہ کر جو ہے شہداء جو ایمان والے ابھی موجود ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں. بولو موجود ہے ان کو خوشخبری سناتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور اگر ان اللہ بولے، ان اللہ بولے تو، ان اللہ بولے تو کیا ہے؟ استناف ہے الگ سے، وہاں تک بات پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنین کے اجر کو، بل یاجرہم، بلکہ ان کو اجر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.